الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، واقعی سیدھا راستہ گمراہی سے واضح ہو چکا ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو آدمی سرکشی کا انکار کرے اور اللہ کی ذات پہ ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیا، لا انفصام لہا، جس کے لیے کبھی ٹوٹنا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور علم والے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے ولی ہیں، کارساز ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی دوستی سرکشوں سے ہے، شیاطین سے ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ شیاطین ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف نکالتے ہیں، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ صاحبان دوزخ ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں اسلام، ایمان اور ایمان کی برکات کا ذکر فرماتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن فرماتا ہے اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو پھر جب زنا کا ارتکاب ہو جائے، شراب پینا ثابت ہو جائے، اسی طرح بہتان اور دیگر جرائم کا ثبوت ہو جائے، تو اسلام میں سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اسلامی قانون میں پھر سزا کیوں جب اسلام میں زبردستی نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اسلام میں آنے پہ زبردستی نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ خود تسلیم ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور خود کہنے لگا کہ مجھے یہ قانون پسند ہے، میں نے اس کے تحت زندگی گزارنی ہے، تو اب تو سزا ہوگی، کیونکہ خود ہی آ چکا ہے کہ میں اس قانون کے تحت زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سزا میں اس کو فائدہ ہے۔ دنیا میں تو سزا ہے، لیکن آخرت کے لیے اس کو ہمیشہ کی خوشیاں ملیں گی۔ جیسے خود ایک مریض ڈاکٹر کے حوالے اپنے آپ کو کرے، تو اب اس کو ٹیکہ لگایا جائے گا، تکلیف تو ہوگی، لیکن اس میں اس مریض کا فائدہ ہے۔ اسی طرح اسلام میں آنے پہ زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں داخلے پہ زبردستی نہیں ہے کہ مسلمان بندوق اٹھائے اور کافر پہ حملہ کرے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ ورنہ آپ کو قتل کر دیتا ہوں، نہیں، یہ ہمارے نبی کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم نہیں ہے۔ تو پھر کافروں کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ وہ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرتے ہوئے اے صحابہ، بچوں کو قتل نہ کرو، کافر عورتوں کو قتل نہ کرو، کافر بوڑھوں کو قتل نہ کرو، جو آپ لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں،
تو حفظ ما تقدم کے طور پہ ان کو تم قتل کر سکتے ہو۔ جیسے سانپ اور بچھو جب آپ کو ڈنگ لگائے اس وقت ان کو قتل کرنا جائز ہے، تو ڈنگ لگانے سے پہلے بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان کو ختم کریں تاکہ آپ ان کے شر سے محفوظ ہوں۔ تو کافروں کے ساتھ جو جہاد کیا جاتا ہے وہ تو اسلامی امارت کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ جن کافروں سے خطرہ ہو ان کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے، وہ اسلامی امارت کو محفوظ رکھنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، نہ کہ اس آدمی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے۔ اگر اسلام میں داخل کرنے کے لیے زور زبردستی اور جہاد کا حکم ہوتا تو پھر کافر کو اس سے جزیہ وصول کر کے کیوں اس کو مسلمانوں کی سرزمین میں رہنے کی اجازت دی جاتی؟ کافر پہ کوئی زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے کہ اسلام لاؤ اور آپ کو قتل کرتے ہیں۔ ہاں، اس کی گنجائش ہے کہ جن کافروں سے مسلمانوں کو خطرہ ہے ان کو پہلے سے تحفظاً ختم کرنا، کمزور کرنا، یہ تو ہمارے نبی کی پالیسی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اگر کافر جزیہ دے تو کیا ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں کہ آپ اسلام میں کیوں نہیں آتے؟ نہیں، جس نے قتل کیا وہ مسلمان گنہگار ہے۔ کافر جزیہ دے رہا تھا اور مسلمان نے زبردستی اس کو قتل کیا کہ اسلام کیوں نہیں لاتے، تو یہ مسلمان گنہگار ہے۔ جزیہ دو، کفر پہ رہو، اجازت ہے۔ جب یہ اجازت ہے تو پتہ چلا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں لانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر زبردستی ہے، سزا دی جاتی ہے، تو وہ تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ کے اخروی فائدے کے لیے ہے۔ جب خود اپنے دل سے ایک قانون کو تسلیم کر لیا کہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، پھر اس کی خلاف ورزی پہ تو سزا ہی ہونی چاہیے۔ تو اسلام میں داخلے پہ کوئی زبردستی نہیں کہ آپ ایک کافر ہو، تم اسلام میں کیوں نہیں آتے، ہم تمہیں قتل کریں گے، نہیں، اس کی اجازت اسلام میں نہیں۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اسلامی احکامات کا اگر موازنہ کیا جائے تو عقل تسلیم ہو جاتی ہے کہ یہ ایک بہترین دین ہے، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ ہاں، نفس وہ تو شہوت پرست ہے، وہ تو شہوت چاہتا ہے، اس کا مزاج الگ ہے، لیکن عقل فوراً تسلیم ہو جاتی ہے کہ اسلامی احکامات بالکل درست ہیں۔ یہ جرائم تو شہوت کی وجہ سے ہوتے ہیں، نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، عقل تو جرم کو جرم کہتی ہے۔ اور اس وجہ سے بھی زبردستی نہیں ہے کہ ہدایت بالکل واضح ہے، ہدایت واضح ہو چکی ہے، اب زبردستی نہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جو کفر میں رہے کفر میں رہے، جو اسلام میں رہے مسلمان رہے، بس انجام سب کا ہے۔ جو نیکی پہ آیا وہ جنت جائے گا، جو گناہ پہ آیا وہ دوزخ جائے گا۔ قانون بالکل واضح ہے۔ ہاں، ایمان لانا اور سرکشی کو چھوڑ دینا، یہ ایک مضبوط رسی کو پکڑنا ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ کے لیے ساتھ ہوگی۔ اللہ ایمان والوں کے دوست ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لانا چاہتے ہیں۔ ہاں، شیاطین سرکشوں کے دوست ہیں،
وہ انسانوں کو روشنیوں سے لے کے تاریکیوں میں لے جانا چاہتے ہیں، اور پھر یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو دوزخ میں رہنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کو ذکر فرماتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، قد تبین الرشد من الغی، اس وجہ سے کہ ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس کسی نے سرکشی سے انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، واقعی اس نے ایسے مضبوط حلقے کو ہاتھ لگایا ہے، لا انفصام لہا، جس کو کبھی ٹوٹنا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے اور علم والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے کارساز ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے جا رہے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ شیاطین ان کو روشنیوں سے تاریکیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکت نازل فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اجر عظیم عنایت فرما۔ اے اللہ وبائی امراض ان کی دہشت وطن عزیز پاکستان سے دور فرما۔ اے اللہ اس سال حج کے لیے راستے ہموار فرما، حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے۔ اللہ برکت نازل فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ سب کو آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ وفوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، برحمتک و کرمک۔